اسلام کا نظام اخلاق ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دور میں تشریف آوری ہوئی وہ سیاسی، سماجی، اخلاقی اور مذہبی غرض کے ہر لحاظ سے تاریخ ترین دور تھا۔ یتیموں کے حقوق غصب کیے جا رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بیواؤں کو ابھاگن سمجھا جا رہا تھا، آدم کے بیٹے آدم کی بیٹیوں کا کھلے عام سودا کر رہے تھے، غریبوں اور کمزوروں پر ظلم کی انتہا ہو رہی تھی، تہذیب و تمدن کا جنازہ نکالا جا رہا تھا۔ خدا کی مخلوق خدائی تعلیمات کے ساتھ ساتھ انسانی اخلاق و شرافت کو بھلا چکی تھی اور انسان کی بے قید آزادی اور خود غرضی سے نظام عالم درہم برہم ہو رہا تھا اور انسانوں کی انسانیت سر بازار نیلام ہو رہی تھی۔ ایسے تاریخ ترین دور میں محسن انسانیت پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے نظام اخلاق کو پیش کرتے ہوئے یتیموں کے حقوق دلائے، لوگوں میں اخلاق و مروت کی خوب پیدا کی اور تہذیب و تمدن اور شائستگی کی ایک خوشگوار فضا قائم کی، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیے جانے والی سوسائٹی نے بیٹیوں پر شفقت و رحمت کی فوار فرمائی اور اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا۔ پھر 25 سالہ دور شباب میں ایک 40 سالہ بیوہ عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر کے بیوہ عورت کے مقام کو بام عروج تک پہنچایا اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والو، اے زمانے والو، تم نے سہاگنوں کو اب تک ابھاگن بنایا تھا، تو محمد آج ایک ابھاگن کو سہاگن بناتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہی خوب کہا تھا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کی ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے کریائے یعقوب میں جن کا خزانہ تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ معزز سامعین اکرام، دنیا میں بے شمار رہنما، مذہبی پیشوا، فلاسفر، دانشوران، حکمران اور قائدین جنہوں نے اپنے ادوار میں بڑے بڑے نظریات اور فلسفے پیش کیے، ان کی تعلیمات اور افکار و کردار کو دیکھا جائے اور پھر ان کی عملی زندگی اور شب و روز کے معمولات و کردار کو دیکھا جائے تو نظریات و معمولات اور افکار و کردار یعنی کہانی اور کرنے میں واضح نظر آئے گا۔ اگر پوری تاریخ میں اگر کوئی ایسی شخصیت ملتی ہے جس کا ظاہر و باطن ایک ہو، جس کا قول و فعل ایک ہو، تو یہ کریڈٹ اور اعزاز صرف اور صرف اسلام کے نظام اخلاق کو پیش کرنے والے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ میرے محبوب نے جو کچھ کہا کر کے دکھایا، نہیں کیا پہلے کہا بعد میں، آپ کا عمل، آپ کے قول کی تفسیر، آپ کا کردار، آپ کی گفتار سے بڑھ کر اہل مکہ کو قرآن کی دعوت کار کے دی۔ پہلے 40 سال خود قرآن بن کر دکھایا، لوگوں کو صدق و امانت کی تعلیم مار میں دی، پہلے معاشرے سے صادق و امین کا لقب پہلے پایا، لوگوں کو 5 وقت کی نماز کا حکم بعد کے دیا، پہلے خود ساری رات کھڑے ہو کر عبادت گزاری کی، لوگوں کو صیام رمضان کا حکم بعد سے دیا، پہلے خود کئی دن مستقل فاقے سے گزارے۔ ارے جنگ احزاب میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھتے ہیں تو وہ عظیم قائد اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح محسن انسانیت پیغمبر انقلاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غریبوں سے ہمدردی، مسکینوں سے غم گساری اور اسلام کے نظام اخلاق کی صرف تعلیم ہی نہ دی بلکہ اپنے مبارک عمل و کردار سے رہتی دنیا تک ایک ایسا نمونہ عطا فرمایا جس کی مثال پوری تاریخ میں ڈھونڈنے سے کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے تو کسی شاعر نے خوب کہا تھا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی ہے محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مذاہب اور فکر و نظر سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیات نے بھی بڑی حق گوئی اور صفائی کے ساتھ پیغمبر اسلام اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور اسلام کے نظام اخلاق کو تسلیم کیا ہے۔ اور کیوں نہ کرتے جس مذہب اسلام نے والدین کے ساتھ حسن تعلق سے ارشاد فرمایا، وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اور بیوی کے تعلق سے ارشاد فرمایا، بیوی کے وعاشرهن بالمعروف، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
نے اپنے آبدار کلمات کے ذریعے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے تنبیہ فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہیں فرمایا والمؤمن عن الناس على دمائهم واموالهم، انہی وجوہات کی بنیاد پر انہی وجوہات کی بنیاد پر پروفیسر باسط اسمتھ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہے۔ اگر پوچھا جائے پوری دنیا کو سب سے زیادہ کس مذہب نے فائدہ پہنچایا ہے تو جواب میں مذہب اسلام ہی کہنا پڑے گا۔ اسی طرح معروف مغربی مفکر جارج برنارڈ شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہمیشہ میں نے ہمیشہ عزت و وقت کی نگاہ سے دیکھا ہے، میں نے اسلام کے نظام اخلاق کو ہمیشہ محبت بھری نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ الزام قدیم بنیاد ہے کہ آپ عیسائیوں کے دشمن تھے، نہیں، میں نے اس حیرت انگیز شخص کی زبان حیات اور اسلام کے نظام اخلاق کا گہرا مطالعہ کیا ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب سے عمدہ مذہب اسلام ہے، کیونکہ اسلام حسن و سلوک، کردار و گفتار، اخلاق و دعا، طہارت و پاکیزگی، حق گوئی و باقی میں سب سے آگے ہے۔ اسلام تمام مذاہب پر حاوی ہے۔ اگر تمام مذاہب کے معتبر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کوئی مذہب ایسا نہیں جو انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہو، صرف مذہب اسلام ہے جو انسان کی زندگی میں ہر جگہ رہنما ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب دا 100 میں 100 شخصیتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان میں سے پہلے پوزیشن دیتے ہوئے میرا محبوب علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا ہے، اور ان فقروں میں کیا تھا کہ my choice of Muhammad to lead in the ranking of the most influential personalities in the history will surprise of the readers۔ اسلام نے